اچھا، صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے کہ جب سیدنا عمار سے کسی نے پوچھا کہ آپ علی اور معاویہ والے مسئلے میں علی کے ساتھ کیوں ہیں، کیا رسول اللہ نے کوئی عہد لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میری اپنی رائے ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ اچھا، اب یہ 12 منافق ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو داخل نہیں ہوں جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرے۔ اور حضرت کا بھی ذکر کیا اس میں انہوں نے۔ اب یہ ہمارے اہل حدیث لوگ جو ہے نا، صفی اس کا الرحمن کیا جواب اہل مبارک سنت شرح دیتے لکھی ہیں؟ ہے، اس نے حضرت عمار کے بارے میں کہا یار اس نے بہت برا کیا، بدگمانی کی، ان جنگوں پر اس بات کو چشمہ کر دیا کہ 12 منافق۔ وہ حضرت عمار پر ناراض ہوا صفی الرحمن، مگر انہوں نے تو کہا بھائی ہدایت تو نہیں ہمارے پاس، مگر یہ بتایا تھا کہ 12 منافق ہیں، وہ جنت میں لیکن نہیں بائی جائیں نیم نہیں، بائی نیم مینشن کیا۔ ہاں۔ اچھا، آپ نے ایک لیکچر کے دوران کہا ہے کہ یہ جو خلافت راشدہ کے بعد جتنی فتوحات ہوئی ہیں یہ صرف دنیا پرستی تھی۔ ان خلافت راشدہ کو حق پہنچتا تھا وہ لوگوں کے کہ ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے تو وہاں بھی اسلام کا نظام چاہتے ہیں، جو بعد میں خود لٹیرے بن گئے ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ فتوحات کرتے۔ تو دوسری طرف بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دی گئیں، اور فرمایا مجھے وہ ساری سرزمین دکھائے گی جہاں تک میری امت پہنچے گی۔ حضور اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان فتوحات کے اوپر صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم۔ خوش تو ہونا یہ بات الگ ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ فاجر آدمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی تائید کے خارج، وہ فاجر ہی ہوتا ہے مگر دین کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ ان کی فتوحات سے اگر اسلام پھیل گیا، مساجد قائم ہو گئی، دین کا تو فائدہ ہی ہوا، حضور کی تو خوشی کی بات صحیح ہے، مگر ان لوگوں نے ان کو فتح کر کے اپنے محل بنائے، عیاشیاں کی، بیت المال میں خرد برد کی، نظام اسلامی قائم نہ کیا۔